علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی مشہور کتاب ریاض الصالحین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ تقریباً اس مشہور حدیث کی کتاب کا آخری حصہ ہے، جس میں مختلف احادیث، جس کو ہم کہتے ہیں متفرق احادیث، ایک جگہ جمع کی گئی ہیں، جن کا تعلق آداب اور معاشرتی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے اپنی روزمرہ کی زندگی سنت کے مطابق بسر کریں، اپنے ایمان، عقائد، احکام اور معاملات، اور پھر اسی طرح سے اجتماعی مسائل، وہ سب کے سب سنت کے مطابق حل کیے جائیں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ تو یہ جو متفرق احادیث ہیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ریاض الصالحین کے آخری حصے میں جمع کی ہیں، ان میں سے جو آداب سے متعلق چیزیں ہیں، اس کا اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کچھ حصے کا، اور کچھ باقی کا جو حصہ ہے اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس درس میں یا اس کے بعد اس کا تکملہ ہو۔ اس میں دیکھیے کہ اس وقت غلط فہمی اور اس کو دور کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ اس سلسلے میں ایک رہنما اصول بتایا گیا، اس کو کہتے ہیں اتقوا مواضع التہم۔ ایسی جگہوں سے اور ایسی باتوں سے پرہیز کرو جس کے نتیجے میں تہمت لگنے کا یا شک و شبہ پھیلنے کا کوئی اندیشہ ہو، کہ بعض اوقات کوئی کام بہت کلیئر ہوتا ہے اور لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کرنے والا یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق بلا وجہ لوگوں کے اندر شک و شبے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے ڈاؤٹ کرنے لگیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر وہ خریدنا چاہتا ہے کوئی حلال اور پاکیزہ چیز، لیکن شراب خانے میں چلا گیا، اب یہ تو لوگ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی نیت کیا ہے، کہ وہ پاکیزہ اور حلال چیز خریدنے کے لیے وہاں گیا، لیکن عام طور پر جو لوگ گزر رہے ہوں گے وہ تو دیکھیں گے کہ یہ تو شراب خانہ ہے، اور شراب خانے میں کیوں جاتے ہیں لوگ، اس کا ایک جنرل تصور موجود ہے۔ تو آپ بے شک آپ کی نیت تو ٹھیک ہے، لیکن جگہ کا انتخاب آپ نے غلط کیا۔ اس لیے جب آپ شراب خانے میں جا کر چاہے وہ دودھ کی باٹل ہی خریدتے ہوں، لیکن یہ کہ شک و شبہ تو پیدا ہو گیا، تو شریعت اسلامیہ میں اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ وہ جگہیں، وہ باتیں جہاں جا کر شک و شبے کا اندیشہ ہو، اس سے بھی آدمی پرہیز کرے، یعنی ڈاؤٹ فل جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک و شبہ پیدا کرنے والی ہے یا جس کا حکم تم کو کلیئرلی نہ معلوم ہو، تو اس سے بھی تم اپنے آپ کو بچائے رکھو، پرہیز کرو۔ تو اسی طرح سے بعض مقامات ہیں، بعض تعلقات ہیں، بعض دوستیاں ہیں، بے شک آپ کی نیت نیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو دیکھنے والا، سننے والا کیا سمجھے گا، کیا نتیجہ نکالے گا؟ آپ کے بارے میں ایک برا تصور قائم کیا جائے گا کہ آپ کی دوستی اگر ڈرگز ڈیلرز کے ساتھ ہے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ بھی اس کے اندر انوالو ہیں، حالانکہ آپ اس میں انوالو نہیں ہوں گے، مگر وہ غلط جگہ اور غلط دوستی، اس کی وجہ سے یہ شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ وہ چیزیں، وہ باتیں، وہ دوست، وہ سوسائٹی جس سے شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہو، اس کو بھی آدمی چھوڑ دے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف تھے تو آپ کی وزٹ کرنے کے لیے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ کوئی کام تھا، جیسے گھریلو باتیں ہوتی ہیں، وہ تشریف لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو بات کی، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، کہ رات میں وہ کوئی بات آپ سے وہ کر رہی تھیں،
اور وہ بات کرنے کے بعد واپس لوٹ گئی. ام المومنین جانا چاہ رہی تھی. اب جب وہ واپس لوٹ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ رات کا وقت ہے، وہ اکیلی جائیں مناسب نہیں ہے، تو آپ نے انہیں تھوڑا سا راستہ یعنی رہنمائی کرنے کی کوشش کی. تھوڑی دیر کے لیے آپ باہر تشریف لے آئے. تو یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر معتکف کسی خاص ضرورت سے باہر جائے تو وہ جا سکتا ہے، اگرچہ کہ اعتکاف کی حالت میں اسے مسجد ہی میں رہنا چاہیے ان جنرل، لیکن بعض اوقات جو انسانی ضروریات ہیں قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اگر مسجد میں وضو خانہ نہ ہو، اس کا انتظام نہ ہو تو جا سکتا ہے. اسی طرح سے کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے. ایسے ہی کوئی خاص ضرورت ہو تو وہ نکل سکتا ہے اس ضرورت کی حد تک. تو ام المومنین کو چھوڑنے کے لیے آپ باہر تشریف لے آئے. جب آپ باہر تشریف لائے تو وہاں اتفاق کی بات ہے کہ انصار کے دو لوگ، جو دو صحابی، وہ کسی کام سے ادھر سے گزر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پھر وہ ذرا تیزی کے ساتھ بھاگنے لگ گئے. ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، ہم سامنے جائیں، تو وہ ذرا سا تیزی سے اپنا راستہ کاٹنا چاہ رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی ان پر. تو آپ نے کیا فرمایا؟ علی رسلکما، ٹھہر جاؤ وہاں پر. دونوں کو آپ نے آواز دی، رک جاؤ. اب وہ بڑے ڈر گئے، رک گئے. پھر آپ نے فرمایا، مزید کوئی سوال جواب کے بجائے آپ نے اپنی طرف سے یہ وضاحت فرمائی کہ انہا صفیہ بنت حوی، کہ یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ صفیہ میری بیوی اہلیہ ہیں جو میرے ساتھ چل رہی ہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا اس پر. فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کیا یہ آپ کے لیے بھی کوئی شک و شبے کی بات ہو سکتی ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ آپ کیوں اس کی وضاحت فرما رہے ہیں؟ یہ مقصد تھا ان کا. بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون شک و شبہ کر سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ جا رہے ہوں؟ ایسا تو حاشا و کلا کبھی کسی کے خیال میں تک یہ بات نہیں آ سکتی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ بہت اونچا اور اعلیٰ ہے. کوئی آپ کے کیریکٹر اور آپ کے اخلاق کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا، مگر شیطان تو ہے نا انسان کے ساتھ. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے رگ و ریشے میں ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. یعنی رگ و ریشے میں جیسے خون دوڑ رہا ہے اسی طرح سے شیطان بھی دوڑتا ہے. اور کبھی بھی شیطان یہ بدگمانی پیدا کروا سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہاں سے جلدی سے راستہ کاٹ کر نکل جاؤ اور شیطان تمہارے ذہن و دماغ میں بدگمانی پیدا کر دے میرے متعلق کہ پتہ نہیں کون خاتون تھی، کس کے ساتھ وہ جا رہے تھے، کیا ہو رہا تھا. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو جہاں شک و شبے کا اندیشہ بھی ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کی وضاحت فرما دی تاکہ آگے بات چل ہی نہ سکے. تو اس میں ایک بات یہ کہ آدمی کو چاہیے کہ شک و شبہ والی چیزوں سے بچے، اور اگر کہیں اس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو تو اس کی بروقت اس کی وضاحت کر دے. جب بروقت اس کی وضاحت کر دی جائے گی تو پھر شیطان کے لیے کوئی زیادہ چانس نہیں ملے گا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے یا لوگوں کو برائی کی طرف آمادہ کرے یا غلط فہمی پیدا کر دے. اس سے ہم بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. اب اس کے بعد دیکھیے ایک اور چیز جو بتائی جا رہی ہے، عقل حلال، رزق حلال، کسب حلال. اس کے بارے میں تو بہت سی باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ ہماری جو ذرائع آمدنی ہے، روزی ہے، جو کچھ ہم کھا پی رہے ہیں، اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ، ہماری دعاؤں کے ساتھ، ہماری عرض و مناجات کے ساتھ بڑا گہرا ہے. اگر آدمی بہت دعائیں بھی کر رہا ہے مگر بنیادی جو شرائط ہیں وہ مس ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ رائے گاں چلی جائیں گی، ہماری عبادت مسترد ہو جائے گی. آدمی چاہے رات کی تاریکی میں عبادت کرے، دعا کرے، اپنی پریشانیوں میں گھرا ہوا اللہ کو یاد کرے، مگر چونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ حرام روزی، حرام کھانا.
ذرائع آمدنی جو شریعت کے لحاظ سے غلط ہوں، اگر آدمی ان حرام جگہوں پر حرام چیزوں میں انوالو ہو تو ہماری دعاؤں کا وہ رنگ نہیں آئے گا، نہ اللہ کے پاس ہماری دعائیں قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر ایک بہت ہی اہم حدیث جو صحیح مسلم کی ہے پیش کی گئی، کیونکہ حکم یہ ہے حلال کی طرف جاؤ، حلال کھاؤ، اور جنرل رول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور وہی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جو پاکیزہ اور طیب ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی کے پیسے چوری کر کے کسی غریب کی مدد کرے گا تو کیا ثواب ملے گا؟ اگرچہ کہ غریب کی مدد یہ بہت نیکی کا کام ہے، مگر چوری حرام ہے۔ آپ چوری کر کے دوسروں کے پیسے چرا کر کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو یہ نیکی کا کام نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آدمی اپنی جیب سے اپنی کمائی ہوئی کمائی، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، کسی غریب کو دے رہا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ نیکی بہت زیادہ پسند ہے۔ ایسے ہی دوسری ساری عبادات کہ اللہ کے پاس وہی چیز قبول ہوتی ہے جو طیب ہو، پاکیزہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، جیسے کہا گیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یہ انبیاء کرام اور رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ رسولوں کا مقام ہر دور میں بہت اونچا رہا ہے۔ ہر زمانے میں جو بھی رسول آیا عمل، اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت اونچا رہا، مگر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ تم حلال روزی کھاؤ جو طیب ہو، جو پاکیزہ ہو، اور نیک عمل کرو، یہی کام آنے والی چیز ہے۔ اور ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، طیبات جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس کا تم اہتمام کرو، یعنی ظاہری طور پر بھی صاف ستھری ہوں، اور دوسرے معنوی لحاظ سے بھی کہ یعنی ان کو خریدنے اور حاصل کرنے کے جو ذرائع ہوں وہ حلال اور جائز کے ہوں۔ تو ذرائع آمدنی، سورسز آف انکم، اس کی بڑی اہمیت کہ اگر آدمی حرام طریقے سے دھوکہ بازی کے ذریعے سے کوئی چیز کما رہا ہے اور اس سے چاہے وہ حلال فروٹ خرید رہا ہے، پاکیزہ غذا خرید رہا ہے، مگر وہ جو پیسہ پے کیا گیا ادائیگی کے لیے وہ حرام کا ہے، تو پھر یہ فروٹ، چاہے فروٹ تو اچھی چیز ہے مگر آپ نے اس کے خریدنے میں جو پیسہ استعمال کیا وہ حرام کا ہے، تو آپ کے لیے وہ فروٹ حلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کچھ لوگ گوشت خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ذبیحہ اسلامی شرائط کے مطابق ہے، حلال میٹ ہے، اس کے بارے میں بڑی گفتگو کرتے ہیں، جو کہ اچھا جذبہ ہے، قابل قدر جذبہ ہے کہ حلال گوشت اس کے لیے آدمی تلاش کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر جہاں ہم گوشت کی دکان تلاش کرتے ہیں کہ حلال گوشت ذبیحہ صحیح ہو، شرائط اسلامیہ کے مطابق وہ کیا گیا ہو، جہاں یہ جذبہ ہے وہاں یہ بھی معلوم کیجئے کہ جب گوشت خرید کر آپ اس کی پیمنٹ جو کر رہے ہیں، پیسے جو ادا کر رہے ہیں، کیا وہ بھی حلال کے ہیں؟ اگر وہ بھی حلال کے ہیں تو گوشت تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے حلال ہوا، لیکن اگر آپ دکان تو تلاش کر رہے ہیں حلال میٹ کی، مگر جو رقم دے رہے ہیں اس کے خریدنے میں وہ حرام سے کمائی ہوئی دولت ہے، تو وہ گوشت ہمارے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس لیے صرف گوشت کو مت دیکھیے، یا ریسٹورنٹ، ہوٹل وغیرہ میں جائیں تو یہ مت دیکھیے کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، بے شک یہ ایک جز ہوا کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے، مگر یہ بھی دیکھیے آپ کے جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی حلال کا ہے، جو آپ ادائیگی کر رہے ہیں وہ بھی درست ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پر ایک طویل حدیث کا ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی جو سفر کی حالت میں ہو، گرد و غبار سے اس کا جسم، اس کے کپڑے اٹے ہوئے ہوں جیسے سفر میں ہوتا ہے، اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اب ایک تو سفر کی پریشانی، اور دوسرے یہ ہے کہ جو مصیبت اس کے اوپر آئی وہ ایک اور پریشانی۔ تو بعض اوقات جو مسافر ہے، کوئی ایسی اس کے اوپر ان ایکسپیکٹڈ، غیر متوقع قسم کی مشکل ہو تو اس کی پریشانی عام پریشانیوں سے بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی پریشانی میں اگر آدمی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کہتا ہے کہ یا رب، یا رب، کہ اللہ میری یہ پریشانی ہے، اس کو دور فرما دے، اب وہ اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ کیوں اس کی دعا مسترد ہوگی، ریجیکٹ ہوگی؟ یہ ہے میرے اور آپ کے غور کرنے کا کوسچن اور جواب۔
کہ اس پریشانی میں جب آدمی مصیبت میں گھرا ہوا اللہ کو پکار رہا ہے، اس کی دعا رائے گاں چلی جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول فرمائے گا؟ تو دعا ریجیکٹ کیوں ہو رہی ہے، باؤنس کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا ریزن بتایا گیا کہ وہ جو کھا رہا ہے حرام سے، پی رہا ہے حرام کا۔ بے شک پانی، دودھ، شربت، یہ سب چیزیں حلال ہیں، مگر اس کو خریدنے کے جو ذرائع ہیں وہ حرام دولت کے ہیں۔ کھانا اس کے سامنے جو رکھا ہوا ہے بے شک وہ صاف ستھرا ہی ہے دیکھنے میں، مگر پیسے جو اس کی ادائیگی کے لیے دیے گئے وہ حرام کے ہیں۔ اور لباس صاف ستھرا ہے، اس کے اندر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، مگر پیسے، وہ جو کپڑے خریدے گئے جن پیسوں کے ذریعے سے، وہ حرام کے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ اس حدیث پر مجھے اور آپ کو بار بار رکنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عبادت تو بہت کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، مگر دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو اسباب ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ عبادت کی قبولیت کا جو دار و مدار جن چیزوں پر ہے ان کی طرف ہم توجہ اور بادر تک نہیں کرتے ان کو، پھر کیسے اللہ کے پاس ہماری یہ دعائیں قبول کی جا سکتی ہیں؟ تو اپنی روزی کو پاکیزہ بنائیے اور اپنی آمدنی کو جائز اور حلال رکھیے، چاہے وہ دیکھنے میں تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ ایک اور اس کے بعد رول بتایا گیا اسلامی احکام اور شریعت کا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مفتی ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی حاکم وقت ہو جو دین کے مطابق حکومت چلانا چاہتا ہو اور اجتہادی مسائل میں غور و فکر کر کے وہ کوئی نتیجے پر پہنچتا ہے، اگر اس کا نتیجہ درست ہوگا تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو۔ ایک تو اس نے محنت کی صحیح رائے تک پہنچنے کی، اور دوسرے یہ کہ اس کی جو رائے اور رزلٹ ہے وہ بھی درست ہے، تو ڈبل ثواب ملا اس کو۔ لیکن اگر وہ نتیجہ غلط ہو گیا، اس نے کوشش کی شریعت کا حکم معلوم کرنے کی، لیکن اس کا نتیجہ غلط نکلا، صحیح راستے پر وہ پہنچ نہیں سکا، صحیح نتیجے تک پہنچ نہیں سکا، پھر بھی اس کو ثواب ہی ملے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں ثواب ملے گا؟ اپنی حد تک اس نے کوشش کی کہ شریعت کا درست مسئلہ معلوم کرے اور اسی کے مطابق خود بھی عمل کرے، دوسروں کو بھی عمل کروائے۔ یہ نیت اس کی نیک تھی، اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی، مگر انسان ہے، نتیجہ اس کا صحیح نہیں نکل سکا، تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو دیکھیے بڑی اہم حدیث ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران۔ کوئی حکومت کرنے والا جب کوشش کرتا ہے، ہارڈ ٹرائی کرتا ہے صحیح نتیجے تک پہنچنے کی، اور صحیح نتیجے پر پہنچے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اور وَإِنْ حَكَمَ وَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اس کا نتیجہ غلط ہو گیا اتفاق سے تو بھی اس کو ثواب ملا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی اور اس نے نیک نیتی کے ساتھ اس میں کوشش کی۔ تو اس کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ جو معلوم ہو رہا ہے، کوئی بھی مجتہد، مفتی یا حاکم وقت اجتہادی مسائل، کیونکہ جو چیزیں تو شریعت کی کلیئر ہیں، حرام حلال یا ایمان و عقائد کے مسائل، وہ تو کلیئر ہیں، اس میں تو اس کے لیے کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں شریعت کا حکم کلیئر نہیں اس کو معلوم ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے غور و فکر سے کوشش کرتا ہے صحیح مسئلہ معلوم کرنے کی، اور ایسے موقع پر اگر وہ درست نتیجے تک پہنچتا ہے تو ڈبل ثواب پایا، اور اگر اس کا نتیجہ غلط بھی نکلے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اس کو معافی نہیں بلکہ اس کو ثواب دیا جائے گا۔ مگر اس میں شرط یہ ہے کہ اجتہاد کی طاقت ہو، وہ آدمی اجتہاد کرے۔ ہر ایرے غیرے کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ آپ کو دو مسئلے معلوم نہیں ہے، آپ مجتہد بن بیٹھے، مفتی بن بیٹھے، فتویٰ دینے والے بن گئے، جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور یہ تو ایک سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے کہ وہ نوجوان جن کو دین کی بیسک باتیں معلوم نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو بذات خود
ہم بھی امام ابو حنیفہ امام شافعی اس سے کم نہیں ہیں ایسے سمجھ بیٹھتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کے بعد ہمارا ہی نمبر ہے گویا کہ. اس انداز سے وہ مسئلے بیان کرتے ہیں. حالت یہ ہے کہ چند دینی مسائل کا تک ان کو شعور نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ اگر آپ کیپبل نہیں ہیں، صلاحیت نہیں ہے اجتہاد کرنے کی، تو اس کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے جو اجتہادی صلاحیت رکھتے ہیں، دین کے مسائل سے گہری واقفیت رکھتے ہیں، ہارڈ ٹرائی کر کے وہ اچھے نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے، ان کے لیے ثواب کی خوشخبری اس کے اندر دی گئی ہے. ہاں، جو لوگ اجتہاد کی طاقت نہیں رکھتے، فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، انہیں معلوم کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ صلاحیت نہ بھی رکھیں، خواہ فتویٰ دیتے جائیں، جواب دیتے جائیں دینی مسائل میں، شرعی مسائل میں معلومات کے بغیر. جیسے کہ آج کل کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو دین کی بیسک باتیں، بنیادی چیزیں وہ تک معلوم نہیں ہوتی، بن بیٹھے مفتی اور وہ فتویٰ دے رہے ہیں. اور یہ فتویٰ جو ہے اس کی وجہ سے جو تباہی اور نقصان ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ جو نظر و نیاز، یعنی ایسی نیت کرنا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے مثلا 2 نفل روزے رکھوں گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کوئی بھی نیک کام کروں گا، اس کو کہتے ہیں نظر. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، خیر کے کاموں کے لیے ہو تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر یہ شر کے لیے ہو، معصیت اور نافرمانی کے لیے ہو تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. وہ نظر کو توڑ دینا چاہیے. مثلا کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملاقات نہیں کروں گا، بات چیت نہیں کروں گا، قطع تعلق، کٹ آف اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اب اگر اس سے کوئی کہتا ہے کہ کیوں آپ کٹ آف ہو گئے، تو وہ کہتا ہے میں نے نظر کی ہوئی ہے، یہ باطل نظر ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے. کیونکہ معصیت اور نافرمانی کے کاموں کے لیے نظر نہیں ہوتی. اور اگر کوئی غلطی سے یہ ارادہ کر بھی لے تو اس کو فوری طور پر توڑ کر وہ جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کر دینا چاہیے. ہاں، اگر کوئی نیکی کے کام کے لیے کرے تو پھر اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا. جیسے اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، مسکینوں کی مدد یہ اچھی چیز ہے تو کھلائیے کھانا. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں عمرے کے لیے چلا جاؤں گا، تو عمرہ کرنا اچھی چیز ہے، چلے جائیے عمرے کے لیے. جب بھی آپ کو موقع ملا عمرہ کر لیجئے. اسی طرح سے اگر کوئی اور آپ اچھے کام کے لیے نیت کرتے ہیں تو پھر وہ نیت پر عمل کیجئے، چاہے کچھ بھی نتیجہ ہو لیکن اس پر عمل کیجئے آپ. اور دوسری چیز، نظر و نیاز یہ صرف اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کی خاطر ہو سکتی ہے، کسی بھی غیر اللہ کے لیے نہیں کہ میں فلاں بزرگ کو خوش کرنے، فلاں قبر کے لیے، فلاں مزار کے لیے یہ کام کروں گا تو یہ باطل نظر ہوگی، ناقابل قبول ہے، یہ شرک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے لیے اور اللہ ہی کے حکم پر کوئی بھی نیک کام کے لیے اگر آدمی کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں مزار کے چکر کاٹوں گا، وہاں جا کر سجدہ کروں گا، یا ان کی قبر پر کوئی چادر چڑھاؤں گا جا کر، تو یہ قبر پر چادر چڑھانا، یہ قبر کا طواف کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کی قبیل سے ہیں، درست نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور پھر ایک بات کہ جیسے عام طور پر رمضان میں بھی لوگوں نے بہت سوال کیے اس سے متعلق کہ ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آگے سے یہ میک شور کرنا ضروری ہے کہ جس آدمی کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے، غریب ہے. غلطی سے ہم کسی ایسے آدمی کو دے بیٹھے کہ دیکھنے میں وہ لگتا تھا کہ ضرورت مند ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ ویلاف تھا، یعنی خوشحال تھا. میں سمجھ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر کہ وہ شاید تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اس کے ہاتھ میں نے زکوٰۃ کی رقم رکھ دی بولے بغیر. تو کیا میری زکوٰۃ قبول ہوئی یا نہیں، یہ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر جو بہت ہی اہم ہے، جس کو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم دونوں میں روایت کیا گیا ہے، تو ایک واقعہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ اسی طرح کی بات ہوئی کہ ایک صاحب گئے رات کی تاریکی میں، خیر کا زمانہ تھا، ریاکاری وہ لوگ دور دور تک اس سے بچنا چاہتے تھے، شوونگ آف سے، تو وہ رات کی تاریکی میں چاہتے تھے کہ کسی کو کوئی صدقہ کرے۔ تو وہ جب صدقہ کرنے کے لیے وہ گئے تو کیا ہوا، کسی آدمی کو آتے ہوئے دیکھا انہوں نے، اب اس کے ہاتھ میں وہ تھیلی وغیرہ جو بھی تھی پیسوں کی وہ اس کو تھما دی۔ اب اس نے بھی کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اس نے وہ رکھ لیا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ چور تھا، سارق، چوری کرنے کے لیے نکلا تھا۔ اب وہ ان کو دیکھ کر خود ڈر گیا، جیسے چوری کرنے والے چھپ چھپا کر جاتے ہیں، تو ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ خود ڈر گیا، کہیں پکڑا نہ جاؤں میں۔ تو آگے اس کے ہاتھ میں جب تھیلی تھما دی گئی تو اس نے کچھ سوال نہیں کیا کہ میری آواز نہ پہچانے جائے، جو بھی وہ سوچا ہوگا، خاموشی کے ساتھ وہ رکھ لیا اس کو۔ بعد میں ان کو پتا چلا، اب یہ بڑے پچھتائے، اوہو میرا صدقہ تو چلا گیا ایک چور کے ہاتھ میں۔ پھر ایک موقع پر وہ نکلے، وہ بھی رات کے ہی موقع پر، تو اتفاق سے ایک بدکار قسم کا آدمی، جو برائی کرنے والے، اخلاقی برائی، زنا وغیرہ، یہ سب چیزیں رات کے اندر لوگ نکلتے ہیں باہر، وہ ڈر گیا ان کو دیکھ کر، اس نے بھی کچھ کہا نہیں، وہ جو تھیلی تھی وہ لے لیا۔ اب یہ آگے خاموشی کے ساتھ کہ میرا صدقہ تو قبول ہو جائے گا، مگر بعد میں پتا چلا وہ تو بدکار تھا۔ ان کا یا اللہ یہ کیا ہوا، پہلے دن چور کے ہاتھ میں نے صدقہ رکھ دیا اور دوسرے دن پتا چلا کہ وہ تو بدکار آدمی تھا۔ پھر وہ گئے تیسری مرتبہ، تو اسی طرح سے وہ نکلے، تو اتفاق سے ایک آدمی آ رہا تھا، تو وہ جو آدمی تھا خود ویلاف تھا، مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ وہ تھیلی وہ اس کے ہاتھ میں جب رکھی گئی تو وہ قبول کر لیا خاموشی کے ساتھ۔ بعد میں جب پتا چلا کہ وہ تو امیر آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا گیا، تو اب یہاں مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کیا اس کی یہ 3 دن کی نیکی قبول ہوئی یا اس کی یہ دولت برباد چلی گئی۔ نیت اس کی بڑی نیک تھی، خلوص کے لیے وہ یہ کام کر رہا تھا کہ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، خاموشی کے ساتھ کسی غریب اور تنگ دست کی مدد کر دی جائے، تو مسئلے کے اعتبار سے اس کی یہ 3 دن کی نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہوگی، نیت کے اعتبار سے۔ اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس کی جو نیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی یہ نیک نیتی یہ تینوں کے لیے سبق بن گئی۔ چوری کرنے والے کے لیے یہ عبرت تھی کہ وہ نکلا ایک برے ارادے سے تھا، چوری کرنے کے لیے تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں جب تھیلی تھما دی گئی تو ظاہر ہے کہ اس کا دل بھی پسیجتا ہے آدمی کا ان چیزوں کو دیکھ کر، کہ بن مانگے کہ میں تو نکلا تھا برے ارادے سے کہ دولت غلط طریقے سے میں کماؤں، حاصل کروں، اور اللہ نے حلال راستے سے مجھے دولت دے دی ہے، تو کیا معلوم کہ اس نیکی کی وجہ سے وہ چوری سے ہی آئندہ توبہ کر لے، تو اس کی یہ نیکی اس کے گناہوں کو ختم کرنے کا ایک سبب بن گئی۔ اسی طرح جو برائی کرنے کے لیے رات میں نکلا تھا، اس نیکی کو دیکھ کر وہ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو ایک شیطانی کام کے لیے نکلا ہوا تھا، کچھ لوگ ایسے ہیں اسی زمین پر جو نیکی پھیلانے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، جو غریب، مستحق، ضرورت مندوں کو تلاش کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو یہ نیکی اس کی ہدایت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح جو امیر آدمی ہے اس کے لیے عبرت اور سبق اس بات میں کہ میں امیر ہوتے ہوئے بھی نہیں دے رہا ہوں، کنجوسی کی زندگی گزار رہا ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب اور مستحق کو تلاش کر کر کے ان کے گھر جا کر دے رہے ہیں ان کو۔ تو وہ جو امیر لوگ گن گن کر اپنے گھر میں وہ دولت رکھتے ہیں، جمع کر رکھتے ہیں، تو یہ اس کی نیکی ان کے لیے ایک اچھا سبق بن گئی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے نیکی کا ایک سبق، ذریعہ بن گئی۔ تو بہرحال اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ و خیرات اپنے حساب سے اچھی جگہ دینے کے لیے نکلتا ہے، لیکن اتفاق سے غلط ہاتھ میں وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کی نیکی اس کو محفوظ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ دیتے ہوئے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہر وقت کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا یہ صدقے کی رقم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی حد تک میک شور کر لیجئے کہ جس آدمی کو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے حساب سے، آپ کے علم کے مطابق غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو اتنا بھی کافی ہے۔
لیکن کبھی کبھی بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی کبھی اس کے ذکر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تو خیر کا زمانہ ہے کہ جہاں پر لوگ جب ہاتھ میں رکھ بھی دیا جائے تو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم زکوٰۃ یا صدقہ لینے کے مستحق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال بنایا ہے اس لیے آپ کسی اور کو دے دیں، تو وہاں بتانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس لیے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سوسائٹی اور کس ماحول میں آپ رہتے ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس کے بعد، چونکہ یہ ریاض الصالحین کا جو آخری حصہ بہت اہم ہے، تو اس میں شفاعت کے بارے میں ایک خاص بات بتائی گئی کہ قیامت کا دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمام انبیاء کرام سے لے کر اولیاء، صالحین، اتقیاء، سب کے سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ قیامت کا میدان محشر، اس کی ہولناکی ہوگی ہی کچھ ایسی کہ وہاں کسی کو کسی کی نہیں پڑی ہوگی۔ ہر ایک یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں اگر بچ جاؤں تو بس کافی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب لوگ دیکھیں گے، جب کوئی ہمارے لیے اب آسرا نہیں، کوئی ہمارے لیے سہارا نہیں ہے، تو وہ بھاگے بھاگے دوڑتے ہوئے انبیاء کرام کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث جو ذکر کی گئی ہے بہت تفصیل کے ساتھ، کہ لوگ آئیں گے کسی سفارشی کو، کوئی ایسی شخصیت کو تلاش کریں جو ریکمینڈ کر سکے، یعنی ہمارے گناہوں کی نجات کا سبب بن سکے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے کوئی سفارش کر سکے۔ اب ایسے نازک موقع پر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کون کس کے لیے سفارشی بنے گا؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے پیش ہو اور پھر کسی کے لیے سفارش کرے؟ وہاں تو ہر ایک کی اپنی اپنی لگی ہوئی ہوگی، ہر ایک کو۔ تو لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ان سے ذکر کریں گے، تو حضرت آدم کہیں گے آج اللہ عز و جل کا غصہ اتنا ہے جو کبھی نہیں ہوا، میری ہمت نہیں ہے کہ میں جاؤں اور کسی کی سفارش کروں۔ پھر وہاں پر وہ کہیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے آج تو میری فکر ہے، میں اپنے آپ کو بچا لوں تو بس یہی کافی ہے میرے لیے، میں کسی کے لیے سفارش کرنے کے لیے ہمت نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کو تلاش کرو۔ اب لوگ دوسرے نبی کے پاس پہنچیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، وہاں بھی یہی بات کہیں گے، حضرت نوح بھی یہی معذرت کر دیں گے، آج میری ہمت نہیں ہے کہ میں جاؤں اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس اور تمہارے لیے سفارش کروں، نہیں، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی پڑی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو بچا سکا تو یہی میرے لیے غنیمت ہے، جاؤ کسی اور کو تلاش کرو۔ پھر وہ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم کا مقام و مرتبہ جو بھی ہے، جب ان سے کہا جائے گا تو وہ بھی کہیں گے نہیں، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ میں جاؤں اور کسی کی سفارش کروں، کسی اور کو پکڑو، تو نفسی نفسی نفسی، آج کا دن مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد وہ آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ذکر کیا جائے گا تو وہ بھی معذرت کر دیں گے، اور یہ جو انبیاء کرام ہیں، حضرت آدم، حضرت نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر اس موقع پر اپنی اپنی ایک بھول چوک کو بھی یاد کر لیں گے، جو لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی، کوئی نبی سے بڑی غلطی نہیں ہوئی، لیکن کبھی بھول چوک اگر ہو گئی ہو، جیسے حضرت آدم کی جنت کا جو واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور پھر وہ کشتی وغیرہ کا جو واقعہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا جو واقعہ پیش آیا، وہ بادشاہ جو عورتوں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ، یا اسی طرح قوم کے لوگ جب آئے تھے بت پرستی کے لیے تو انہوں نے جو معذرت کر دی تھی تہوار میں جانے سے، اور موسیٰ علیہ السلام جو گشت کرتے ہوئے نکلے اور اس کے بعد ایک آدمی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کو وہ یاد کریں گے۔ حالانکہ یہ چھوٹی باتیں ہیں اور وہ کوئی عمدن ہونے والی باتیں نہیں ہیں، مگر وہ کہیں گے کہ نہیں، آج کا دن تو ہم نہیں پیش ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی اپنی کوئی کمزوری کے بجائے صرف معذرت کر دیں گے کہ آج کا دن ایسا نہیں ہے کہ میں جاؤں کسی کی سفارش کے لیے، کسی اور کو تلاش کروں۔
تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سفارش فرمائیے. یہ ہے شفاعت کبریٰ جو اللہ عز و جل کی طرف سے آخری نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے سفارش کی درخواست کریں گے شفاعت کی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے. مگر پہلے سفارش نہیں کریں گے. جب آپ وہاں پر تشریف لے جائیں گے تو وہاں جا کر آپ سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسے حمد و ثنا آپ فرمائیں گے کہ وہ اس موقع کے لیے خاص ہوگی. یعنی اللہ کی ایسی حمد اور ثنا جو دنیا میں کوئی کبھی نہ کیا ہوگا، ایسی حمد و ثنا آپ فرمائیں گے اور نہ جانے کتنا وقت گزر جائے گا اس میں. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل کی طرف سے کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. سل تعطا واشفع تشفع، پوچھیے، آپ کا سوال یہ قبول کیا جائے گا اور جو شفاعت آپ کریں گے اس کو قبول کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا. جب یہ آپ کے لیے اجازت دی جائے گی، بشارت دی جائے گی اللہ عز و جل کی طرف سے کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک موقع پر کیا کہیں گے؟ فَأَقُولُ أُمَّتِي يَا رَبْ، أُمَّتِي يَا رَبْ، میری امت، میری امت. آپ اپنا نفس نہیں، آپ فرمائیں گے میری امت، میری امت، میری امت. یعنی میری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اس نازک ترین موقع پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کریں گے. وہاں آپ کی یہ ساری کوشش ہوگی اپنی امت کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد میں شفاعت کا آپ کو حق دیا جائے گا. تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے، شفاعت کب ہوگی؟ جب اللہ عز و جل کی طرف سے حکم دیا جائے گا. اس کے بغیر کوئی کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے وہ کسی کے لیے سفارش کر دے اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے. پھر دوسری، اللہ عز و جل کی طرف سے جو اجازت دی جائے گی وہ ایسے نہیں کہ جس کو چاہے آپ سفارش کریں اور جنت میں لے جائیں. اس کے اپنے لیے بھی کچھ اصول ہوں گے. اور اصول کیا ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی جو شرط ہے وہ ایمان کی ہے، بیس ہے یہ. اگر ایمان نہ ہو تو کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. ایمان یہ ضروری ہے. اور ایمان تھا، اس نے کوشش کی عمل کرنے کی، لیکن بشر انسان ہے، غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ سفارش کا اس کے لیے فائدہ ہوگا. تو جو اجازت دی جائے گی وہ بھی مشروط اجازت ہوگی وہاں پر. اور پھر اس کے بعد میں جو توحید پر تھے، جن کی وفات توحید پر ہوئی، اللہ پر جن کا ایمان تھا اور اللہ پر ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے لیے آپ کی سفارش بہت کام آئے گی. اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی سفارش کا دائرہ بڑھتا جائے گا. جنہوں نے زیادہ گناہ کیے، جنہوں نے کم گناہ کیے، دھیرے 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 سب کے لیے آپ کی سفارش ہوگی. آپ کی امت کے تمام وہ افراد جن کا ایمان کے ساتھ دنیا سے خاتمہ ہوا، ان سب کے لیے آپ کی سفارش ہوگی. تو سفارش کام آئے گی اس وقت جب اللہ کی اجازت ہوگی. اور کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے کہ کسی کی بات اللہ تعالیٰ نہ ٹال سکتا ہو، ایسے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. نہ تو کوئی اللہ سے زیادہ قادر ہے، طاقتور ہے کہ اللہ کے فیصلے کو اوور رول کر دے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے سفارش کا یا شفاعت کا جو مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سمجھی. اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ جتنا حکم دے گا اسی کے مطابق، اور وہ بھی بنیادی شرائط کے ساتھ جب سفارش ہوگی پھر وہ قبول کی جائے گی اور اس کا یقیناً فائدہ ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دنیا میں دیا وہ بھی آپ ذہن میں رکھیے. اور جو آخرت میں ملے گا مقام محمود، کہ اتنا بڑا آنر اور اعزاز
کہ جہاں پر تمام انبیاء کرام معذرت کر دیں گے، ہمت نہیں کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آگے بڑھ کر اپنی امت کے لیے سفارشی بن کر کھڑے ہوں گے۔ اور اگر سفارش کے مسئلے کو نہ سمجھیں تو یہ جو عام طور پر دکانداریاں لوگوں نے چلا رکھی ہیں کہ فلاں صاحب کی بیعت کر لو، فلاں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، فلاں کی نسبت تھام لو، فلاں پیر صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں صاحب آپ کو جنت میں لے جائیں گے، یہ باتیں کہاں سے لوگ لے آتے ہیں؟ پڑھیے کتاب شفاعت خاص یہ کب کیسے ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جس کو چاہے رینڈم جنت میں لے کر چلے جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہاں کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، کون جانتا ہے وہاں پر کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا، یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں پیر صاحب جس کو چاہے جنت میں لے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں انبیاء کرام علیہم السلام کو ذرا سامنے رکھیے، اور نبی سے بڑھ کر کون پیر ہو سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام اگر معذرت کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو دوسروں کی کیا مجال ہے کہ وہاں پر وہ آگے بڑھیں۔ اب اس کے بعد میں اس کا جو آخری حصہ ہے وہ الامر بالاستغفار، کہ استغفار، توبہ وغیرہ کی جو فضیلت ہے، کہ دیکھیے شروع ہو رہا ہے ایمان کی پختگی کے ساتھ، ختم ہو رہا ہے استغفار، توبہ وغیرہ کے ساتھ۔ گویا انسان کی زندگی یہ دونوں چیزوں کے درمیان ہے۔ ایمان اگر ہوگا تو ہم گویا دروازے میں داخل ہو گئے، بنیاد بن گئی، جو بھی عمل کریں گے وہ فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر ایمان نہیں تو دروازے سے گویا کہ ہم باہر ہیں، کوئی بھی عمل قابل قبول یا باعث نجات نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز ایمان، پھر اس کے بعد میں توبہ اور استغفار۔ درمیان میں حدیث کی پوری کتاب میں اعمال کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئیں، جس کا تعلق انفرادی عمل، اجتماعی عمل کے ساتھ بھی ہے، مختلف قسم کے زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے ساتھ ہے۔ وہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کرنے کے بعد توبہ اور استغفار۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کبھی یہ گھمنڈ نہ کرے کہ میں تو نیک عمل کرنے والا ہوں، مجھے توبہ کی کیا ضرورت ہے، مجھے استغفار کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں غلطی تو کرتا ہی نہیں ہوں، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، البتہ غلطیوں کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ کوئی کبیرہ گناہ، کوئی صغیرہ گناہ، کوئی لوگوں کے حقوق، کوئی اللہ کے حقوق، اگر الگ الگ غلطیاں ہوتی ہیں، مگر غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں کہا گیا، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے بھول ہوتی ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ بہترین اور عقلمند آدمی وہ ہے جو اپنی غلطی کو ریئلائز کرے اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی غلطی کرے اور ڈھٹائی کے ساتھ کہے کہ میں نے کیا گناہ کیا، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے جو حکم دیا گیا کہ آدمی استغفار، توبہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بار بار کوشش کرے۔ کیا معلوم کہ ہم سے کتنی غلطیاں روزانہ ہو رہی ہیں۔ تو اللہ جو غفور الرحیم ہے، دنیا میں اگر پردہ ڈال دیا ہمارے عیوب پر، کمزوریوں پر، نہیں معلوم قیامت کے دن کیا حال ہوگا ہمارا۔ اس لیے کسی کو مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ استغفار کیجیے، توبہ کیجیے۔ کہا گیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اگر کوئی آدمی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا اس سے، پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا، رحیم ہے۔ کثرت کے ساتھ توبہ کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نہیں لائے گا لوگوں پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بنفس نفیس موجود ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، بخشش طلب کرتے رہیں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے گا۔
یہ بلائیں آفتیں چاہے وہ کووڈ-19 کی ہوں، کورونا وائرس کی ہوں، کوئی بھی وبا ہو، کوئی بھی پینڈیمک ہو، اس سے نجات کے لیے دو طریقے ہیں، ایک مادی طریقہ ہے اور ایک معنوی اور روحانی طریقہ ہے۔ مادی یعنی میٹیریل سورسز کی طرف تو ہم بڑی توجہ دے رہے ہیں کہ پریکاشنز، احتیاطی تدابیر، دوا، ٹیکہ، انجیکشن، کیا کیا کرنا چاہیے، اس کی طرف تو ہم توجہ دے رہے ہیں، یہ آدھا حصہ ہے اس کا۔ پراپر ٹریٹمنٹ کا دوسرا طریقہ، دوسرا آدھا حصہ کیا ہے؟ روحانی علاج، اسپریچول علاج، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار، کہ گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی طرف جو مصیبتوں میں رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ جو مصیبت ہے، چاہے وبا ہو، پینڈیمک ہو، اس کو اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے۔ ورنہ اگر مصیبت اور پریشانی کے باوجود اللہ کو بھولے رہے، گناہوں پر گناہ کیے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ مصیبت کو دور کرے گا؟ تو اس کے لیے مصیبت اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دونوں کے درمیان کمبینیشن کی ضرورت ہے، امتزاج، کہ مادی وسائل بھی، روحانی علاج بھی، یعنی دعا، توبہ، استغفار وغیرہ، اس کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کی مدد طلب کریں۔ ظاہری جو دوا ہے اس کا بھی اہتمام کریں۔ جو لوگ ٹوٹلی دوا پر، انجیکشن پر، ٹیکے پر ڈیپینڈ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی غلط، اور جو لوگ کہتے ہیں صرف دعا کر لو کافی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ہمارے لیے شریعت کا حکم اور شریعت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور پھر جو لوگ مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ کہا گیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ لوگ جب ان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، عفو درگزر کے طالب بنتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ مختلف قرآن مجید کی آیات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں ذکر کی ہیں۔ جیسے ان کا طریقہ ہے، کوئی بھی چیپٹر، کوئی بھی عنوان، پہلے قرآن مجید کی آیات وہاں ذکر کرتے ہیں ریاض الصالحین میں، پھر اس کے بعد میں احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر اعلیٰ، آپ سے بڑھ کر مقدس اور کون ہو سکتا ہے؟ مگر آپ کا کیا معمول تھا استغفار کے بارے میں، توبہ کے بارے میں؟ دیکھیے کننا نعود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرہ، کبھی کبھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک مجلس میں، ایک ایک سٹنگ میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے سنتے تھے۔ 100 مرتبہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا سب سے اونچا مقام ہے انسانوں میں، مگر اس کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے، کبھی ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ کہا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے اور میرے توبہ کو قبول فرما دے، کہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تو بھی رحم کرنے والا ہے، تو ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کوئی آدمی یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے گناہ چاہے بڑے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے یہ کہنے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ تو اس کو کہتے رہیے۔ اسی طریقے سے ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے سید الاستغفار، یعنی توبہ کی ایک اعلیٰ ترین قسم اور شکل کیا ہے وہ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ جو ہے سید الاستغفار، اگر کوئی آدمی اس کو معمول بنا لے صبح اور شام، تو پھر کیا ہوگا؟ یقین کے ساتھ وہ پڑھے تو کہا گیا فمات من یومہ قبل ان یمسی فہو من اہل الجنہ، اگر صبح وہ یہ پڑھتا ہے تو شام سے پہلے اگر وفات ہو گئی تو لازماً وہ گویا جنتیوں میں شامل ہوگا۔ الحمدللہ۔ ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنہ، اور اگر کوئی آدمی اس کو رات میں پڑھے اور صبح سے پہلے اس کی وفات ہو گئی تو پھر وہ جنتی بنے گا۔
تو یہ سید الاستغفار پڑھنے کا صبح بھی فائدہ، شام کو بھی فائدہ۔ روزانہ 2 مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے، صبح پڑھ لے تو شام سے پہلے وفات ہو گئی تو وہ جنتی بنے گا، کیونکہ اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر تھا، اللہ سے مدد لیتے ہوئے وہ گیا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کے اندر استغفار کے بارے میں بہت تاکید سے جو بات کہی گئی۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے کہ اللہ جو غفور الرحیم ہے اس سے ہمیں بار بار استغفار کرتے رہنا چاہیے اور بار بار ہمیں توبہ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر ہم کچھ سوالات جو آئے ہیں اس کو پہلے لے لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اگر وہاں پر پوری طرح سے سن سیٹ نہیں ہوتا یا اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہوتی مغرب کے بعد، تو ایسی صورت میں کیا عشاء کی نماز مغرب کے فوری بعد مجھے پڑھ لینا چاہیے یا اس کے لیے کچھ وہ انتظار کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے اس میں بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے، ہر نماز کا جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جو حدیث میں جو علامتیں بتا دی گئی ہیں، اگر وہاں کا مطلع صاف ہے، ہورائزن وہاں پر ٹھیک ہے اور نارمل انداز سے وہ علامتیں آتی ہوں تو وہاں یہ اپلائی ہوگا کہ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء کی جو حدیث میں جو علامتیں بتائی گئی اور جو ٹائم ٹیبل بنایا جاتا ہے انہی علامتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر وہ چیزیں اس طرح سے پیش نہیں آتی، خاص طور پر بعض ایسے موسم ہوتے ہیں جیسے بعض جگہوں پر، مثال کے طور پر مئی، جون، جولائی، یہ 3 مہینے ایسے ہیں یا کبھی 2.5 مہینے ایسے ہیں جہاں پر عشاء کی پوری علامتیں نہیں ہوتی، یہ یورپ وغیرہ میں بعض جگہوں پر ہوتا ہے، یا اسی طرح کہیں پر کوئی اور علامت پوری طرح سے ظاہر نہیں ہوتی، تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ تو وہاں پر سمپل طریقہ یہ ہے کہ نارمل انداز کی جو نمازوں میں ڈسٹینس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی پر قیاس کر لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز اور عشاء کے درمیان عام طور پر 1 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے نارمل حالات میں، تو ایسی صورت میں اگر وہ خاص موقع اور خاص موسم میں عشاء کی علامتیں ہورائزن پر نہ بھی آتی ہوں تو مغرب کے بعد اگر آدمی 1 گھنٹے کے بعد اوسطاً اگر عشاء کی نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی وہ درست ہوگی، اور یہ احتیاطی فتویٰ بھی یہی ہے۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ علامتیں نہیں آتی تو اس لیے اگر مغرب کے فوری بعد وہ عشاء کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے، اس لیے اس کو اجازت دینی چاہیے۔ تو انہوں نے دین کی جو ایک اور بات ہے رخصت اور تیسیر، یعنی سہولت اور آسانی، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ ہو، تو اس کے لیے انہوں نے یہ اجازت دی ہے کہ مغرب کے بعد اگر آدمی ایسی جگہوں پر جہاں علامتیں عشاء کی کلیئر نہیں آتی کیونکہ روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے یا وہ روشنی ختم نہیں ہوتی، رات کی تاریکی پوری طرح نہیں آتی، شفق وغیرہ جو شرعی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں مغرب کے فوری بعد وہ عشاء کی نماز پڑھ لے تو وہاں جائز ہونا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں ہیں فتوے کے اعتبار سے، جس پر آپ کا دل چاہے آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں اگر مغرب کی نماز، چونکہ آپ وہاں اس کنٹری میں مستقل رہ رہے ہیں تو وہاں پر جو ٹائم ٹیبل کے مطابق دوسرے کام کیے جاتے ہیں، ایسے ہی اگر نمازیں بھی اسی طرح سے کر لی جائیں کہ مغرب کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز، تو یہ زیادہ بہتر اور احتیاطی بات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا۔